السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول میموریز۔ لسنرز، آج میں سپاس گزار کا 3rd ایپیسوڈ ریڈ کرنے جا رہی ہوں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگلے ہی دن سے ایک صحت مند بچہ چہرے پہ معصومیت اور آنکھوں میں شرارت لیے فاطمہ کے پاس موجود تھا۔ کاندھے پہ کراس بیگ پہنے وہ کچھ ناگواری سے اس کے اس کارڈ کباڑ کو دیکھ رہا تھا جو اس کی کل متاع تھی۔ آئم ہمدان، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا جسے فاطمہ نے تھامنے سے گریز کیا۔ آدھے سر پہ بال اور باقی آدھے پہ اس نے تازہ اس طرح پھروا رکھا تھا۔ جو گنتی کے چند بال تھے وہ یوں کھڑے تھے جیسے ابھی ان میں کرنٹ چھوڑا گیا ہو۔ بلو جینز جان بوجھ کر گھٹنوں سے پھاڑ کر فیشن کرنے کی کچھ کامیاب کوشش کی گئی تھی۔ گلے میں دھاگا باندھ کر ایک چھوٹا سا چھلا نما پینڈنٹ اس نے پہن رکھا تھا۔ چپل ایک پاؤں میں کالی اور دوسری میں سرخ تھی۔ سویٹر سرخ رنگ کی تھی جس کا ایک آستین اس نے خود ہی کینچی سے کاٹ کر اسے سٹائل دینے کی کوشش کی تھی۔ یہ تیسری جماعت کے بچے کا فیشن تھا۔ ایسا نمونہ دیکھ کر اسے کچھ ہنسی آ گئی جو وہ فوراً ہی چھپا گئی۔ ہنس کر اسے ننھے منھے بچے کو سر پہ نہیں بٹھانا تھا۔ نہ جانے اس کی چھٹی حس کیوں کہہ رہی تھی کہ وہ اسے ناخن چنے چبانے وہاں آیا تھا۔ ویلکم ہمدان، پلیز ہیو اے سیٹ۔ اپنے ہاتھوں سے بنایا ایک ڈھول نما سٹول اس نے اس کی طرف سرکایا۔ اپنا بڑا ہوا ہاتھ پیچھے کرتے اس نے ناک سکوڑی۔ اسے یہ برا لگا تھا کہ اس کا ہاتھ تھام کر خوشامدید نہیں کیا گیا۔ اس کے رستے میں پھول نہیں بچھائے گئے، کوئی ہاتھی گھوڑے اس کے سامنے سلامی دینے موجود نہیں ہوئے۔ یہ اس کی کھلم کھلا بے عزتی تھی جو اسے پسند نہیں آئی تھی۔ یہ سیٹ ہے کیا؟ گھوم گھوم کر وہ سٹول کا طواف کر رہا تھا کہ یہ جو ہر طرف سے گول ہے اس پر بیٹھنے سے کہیں وہی گول نہ ہو جائے۔ بیٹھ جاؤ ہمدان، یہ بہت مضبوط اور نایاب ہے۔ میوزیم سے نکلا ہے؟ ہاں، جب تم میوزیم سے آزاد ہوئے تھے تو تمہارے ساتھ یہ بھی وہیں سے نکل رہا تھا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور تمہیں جانے دیا۔ ہمدان نے اسے کچھ مسکرا کر دیکھا جیسے اس کا یہ جواب اسے پسند آیا ہو۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ مجھے بھی ساتھ ہی پکڑ لیتی تو آپ یقیناً آج بہت فائدے میں ہوتی۔ اب کی بار فاطمہ نے اسے کچھ گھور کر دیکھا لیکن وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنا کراس بیگ اتار کر ایک طرف رکھ رہا تھا۔ میں اس اونچے سٹول پہ چڑھ گیا تو اتروں گا کیسے؟ کاپی کتابیں کہاں رکھوں گا؟ کہاں سنبھالوں گا؟ بیگ سے بکس کیسے نکالوں گا؟ بچہ سمارٹ تھا۔ ایک گدی لو اور یہاں بیٹھ جاؤ۔ اس نے دری پر ایک طرف جگہ بنائی۔ یہاں؟ اس نے سخت برا منہ بنایا تھا۔ میں تمہارے لیے تخت نہیں بچھا سکتی۔ بیٹھنا ہے تو بیٹھو ورنہ اللہ کی زمین بہت بڑی ہے، وہ بڑے آرام سے تم جیسوں کے لیے جگہ بناتی ہے۔ تو آپ سنجیدہ ہیں؟ مطلب ہم اس جگہ بیٹھ کر پڑھا کریں گے جہاں میں کبھی ٹیم اور میمی کو بھی بٹھانا پسند نہ کروں۔ اب یہ کن بلاؤں کے نام تھے جو وہ لے رہا تھا؟ فاطمہ نے دائیں ابرو جھکائی۔ میرے پالتو جانور ہیں، ٹم میرا کتا ہے اور میمی میری بطخ ہے۔ میرے گھر میں ان کے رہنے کی جگہ اس سے بھی بہت زبردست ہے۔ برا منہ بنانے کی باری اب فاطمہ کی تھی۔ میں یہاں بیٹھ کر کام کرتی ہوں تو تم یہاں بیٹھ کر پڑھ کیوں نہیں سکتے؟ اب کی بار وہ سختی سے بولی تھی۔ وہ جگہ ہر طرح سے صاف تھی۔ ہاں، جو بھی سامان بکھرا ہوا تھا وہ سب کام کا تھا جسے وہ اٹھا کر پھینک نہیں سکتی تھی، لیکن کم از کم گندگی کا وہاں دور دور تک نام و نشان نہیں تھا، اور روزانہ کام شروع کرنے سے پہلے اس جگہ کو صاف کرتی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے کہ وہ کچھ سوچ کر وہیں دری پر بچھی گدی پہ بیٹھ گیا۔ فاطمہ نے اس کی ڈائری کھول کر اس کا کام دیکھا۔ تب تک وہ سوالات کرتا، اس کے کان کھاتا اور دماغ پکاتا رہا۔ یہ کام آپ کیوں کر رہی ہیں؟ یہاں آپ کو ٹھنڈ نہیں لگ رہی؟ کیا آپ یہیں سوتی ہیں؟ ایسی جگہوں پہ تو بہت کیڑے ہوتے ہیں، چھپکلی اور کن کھجورا، مجھے بہت ڈر لگتا ہے ان سے۔ اس نے خوف سے جھرجھری لی، حالانکہ یہ کام چھپکلی اور کن کھجورے کو کرنا چاہیے تھا۔ کیا آپ کسی کباڑیے کے ساتھ کام کرتی ہیں؟ مطلب پارٹنرشپ وغیرہ؟ 3 ڈبے والا اپنی ریڑھی کو یہیں خالی کر کے تو نہیں جاتا؟ کتابوں کا ایک پہاڑ بنا کر وہ اس کے سر پہ دے مارنے کی شدید خواہش رکھتی تھی، یا کم از کم ایک آج جلتا کوئلہ ہی اس کی زبان پر رکھ دینے کا، اور نہیں تو سرخ مرچیں اس کے منہ میں ٹھونسنے کا۔ کم از کم اس کے کان کو اترنے سے تو باز آ جائے گا۔ ہمدان، اب میں تمہاری آواز نہ سنوں، چلو اپنا کام شروع کرو، اور یہ جو مشکل الفاظ ٹیچر نے دیے ہیں ان کو رف کاپی پہ لکھو، پھر میں زبانیں لکھواتی ہوں۔ میں کام کرنے کے دوران چپ نہیں بیٹھ سکتا۔ کاپی اور کتاب سامنے رکھتے اس نے نئی پریشانی کا تذکرہ کیا۔ اور مجھے کام کے دوران بولنا سخت برا لگتا ہے۔ پھر تو ہمارا سفر یہیں تمام ہوا۔ اچھا لگا مجھے آپ سے مل کر، اور بھی اچھا ہوتا اگر ہم ساتھ کام کر سکتے۔ کھلی کتاب اور کاپی اس نے فوراً بند کر دی۔ انہیں بیگ میں رکھتے دانت نکالے۔ فاطمہ کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ ایسا بچہ، یعنی بچے کے بھیس میں ایسا شیطان، وہ بھی چرب زبان، اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔
مجھے تمہیں چپ کرانا آتا ہے۔ چندیائی آنکھوں سے ناک سکوڑتے اس نے اس بچے کو گھورا جو ایک عدد دادا بچہ تھا۔ ممی میرے کان کھینچتی ہیں لیکن مجھے اس سے خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن سب کہتے ہیں کہ میرے کان کھینچنے کی وجہ سے لمبے ہو گئے ہیں۔ تو آپ کیا کریں گی جس سے میری زبان بند رہے؟ جسٹ فار انفارمیشن پوچھ رہا ہوں۔ فاطمہ نے چند لمحے اسے خاموشی سے گھور کر دیکھا اور پھر اپنے سامان میں سے ماسکنگ ٹیپ نکال کر اس کے 2 بڑے بڑے ٹکڑے کاٹ کر اس کے منہ پہ چسپاں کر دیے۔ وہ ہلکی پھلکی مزاحمت ہی کر سکا اور پھر خاموشی سے اپنا کام کرنے لگا۔ اگر آج کا کام ختم نہ کیا تو میں گھر نہیں جانے دوں گی۔ میں خود بھوکی سارا دن اسی جگہ بیٹھ کر کام کرتی ہوں، تمہیں بھی بٹھائے رکھوں گی، اس لیے بہتر ہوگا کہ تم شرافت سے اپنا کام مکمل کرو۔ اور وقت سے گھر جاؤ۔ ہمدان نے کچھ برہمی سے اسے دیکھا، پھر سر جھکا کر کاپی پہ لکھنے لگا۔ اینڈ لسن، اس نے سر اٹھا کر یوں دیکھا کہ اب کچھ اور بھی ہے تو کہہ دو، کوئی نئی دھمکی، کوئی عمدہ سزا۔ ابھی وہ اسے باری دے رہا تھا، پھر وہ اپنی باری لے گا۔ میں تمہاری ممی نہیں ہوں کہ جو تمہارے کان کھینچ کر چھوڑ دوں گی۔ میں رکھ رکھ کر 2-3 تھپڑ لگاؤں گی تو تمہارے ہوش ٹھکانے آ جائیں گے۔ میرا ہاتھ بہت سخت ہے اور جب پڑتا ہے تو نانی دادی اور ان کی بھی نانی دادی یاد آ جاتی ہے۔ ہمدان نے اس کے کام کرتے سخت اور کھردرے ہاتھوں کو دیکھا جو واقعی کسی فولاد کی مانند تھے، وہ کسی لڑکی کے ہاتھ تو نہیں تھے۔ اس کے بعد وہ اپنا کام ختم کر کے اس کی طرف دیکھ کر ہاتھ سے اشارے کرنے لگا۔ اس کی بات فاطمہ کو سمجھ نہ آئی تو اس کا منہ کھول دیا۔ ہر کام ختم ہونے کے بعد مجھے کچھ دیر بولنے دیں ورنہ میں مر جاؤں گا۔ زندہ رہنے کے لیے میرا بولنا بہت ضروری ہے۔ فاطمہ نے اپنے اندر ابلتے کہے کا گلا گھونٹ کر بس سر ہلا دیا۔ اب وہ اسے ادھر ادھر کے بے مقصد سوالات کرتا رہا، اس کی چیزیں اٹھا کر احتیاط سے دیکھتا رہا۔ وہ شرارتی تھا، حد کا باتونی تھا، لیکن بدتمیز نہیں تھا۔ بدتمیز ہوتا تو اس کے ٹیپ لگانے پہ اسی وقت اتار بھی سکتا تھا۔ اس کے ہاتھ کھلے تھے اور وہ یہ بآسانی کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ یہی سوچ کر فاطمہ کو کچھ اطمینان ہو گیا جو جلد ہی رخصت ہونے والا تھا۔ 3 گھنٹے کا کام وہ 1.5 گھنٹے میں کر کے جا چکا تھا۔ فاطمہ کو لگا کہ یہ اس کی کامیابی ہے۔ وہ ایسے بچے کو قابو کر کے کام کروانے میں کامیابی تو ہوئی تھی، لیکن اسے غلط لگا تھا۔ اگلے دن وہ پورے وقت پہ اس کے پاس تھا۔ اس دن کا حلیہ پچھلے دن سے کچھ مختلف تھا۔ سر پہ اونی ٹوپی پہنے اس نے چمڑے کا عجیب ہلکت لباس پہن رکھا تھا جسے دیکھ کر لگتا تھا کہ گھوڑے کی پیٹھ سے کاٹھی اتار کر گلے میں ڈال لی ہو۔ پاؤں میں بھی گھٹنوں تک آتے چمڑے کے جوتے تھے اور ہاتھوں میں چمڑے کے بنے بنا انگلیوں کے دستانے جن پر کانٹے دار سپرنگ لگے تھے۔ تم کہیں شوبیز میں جانے کا ارادہ تو نہیں رکھتے؟ ماڈلنگ شاڈلنگ، ڈریس ڈیزائنر، میک اپ آرٹسٹ؟ رکھتا ہوں، لیکن بالی ووڈ تک رسائی کیسے ہو یہ سوچ رہا ہوں۔ فاطمہ نے آنکھوں کو پٹپٹاتے اس تیسری جماعت کے بچے کی خود اعتمادی کی نظر اپنی نظروں سے اتاری۔ اس نے واقعی اب تک اس جیسا بچہ نہیں دیکھا تھا۔ ابھی وہ اپنی کتابیں کھول کر بیٹھا ہی تھا کہ فاطمہ نے سب سے اوپر رکھی اس کی ڈائری اٹھائی تاکہ اس کا ہوم ورک چیک کر سکے۔ ڈائری کھولتے ہی زبردست دھماکہ ہوا، ڈھیروں دھوئیں کے بادل اٹھے اور فاطمہ کی چیخوں اور ہمدان کے کہکہوں نے ممٹی کو یقیناً اپنی جگہ سے 100 فٹ اوپر پہنچا دیا۔ دھواں چٹا تو فاطمہ کے حواس بحال ہوئے۔ کچھ نظر آیا تو معصوم صورت لیے ہمدان کو اس نے غصے سے دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ وہ ابھی تک سمجھ نہیں سکی تھی کہ دراصل ہوا کیا تھا۔ یہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہیں؟ سب کچھ آپ نے خود کیا ہے، میں تو اپنی کتابیں نکال رہا تھا۔ وہ یکدم بہت بیچارہ سا بن گیا۔ دنیا پہ موجود سب سے معصوم روح تمہاری اس ڈائری نے سب کیا ہے نا؟ وہ ڈری ڈری نظروں سے اس ڈائری کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن وہ تو بے جان ہے، اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی، وہ کیسے یہ سب کر سکتی ہے؟ بھلا ڈائریز بھی دھماکے کرتی ہیں کیا؟ میں نے تو کبھی ایسی ڈائری نہیں دیکھی۔ یقین نہیں آ رہا تو اسے کھول کر دیکھیں۔ فاطمہ نے ڈائری کی جانب بڑھتا اس کا ہاتھ پرے کر کے اس کا کان مروڑا۔ میں بتا بھی چکا ہوں کہ کان مروڑنے سے کچھ نہیں ہوگا سوائے ان کی لمبائی زیادہ ہونے کے۔ میں اس کا عادی ہو چکا ہوں۔ بروں میں سب سے برا منہ بناتے اس نے فاطمہ کو دیکھا۔ اب اگر ایسی کوئی شرارت کی تو میں اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ ڈائری آپ نے اٹھائی، آپ نے کھولی، اور الزام مجھ پہ؟ کیا آپ دن رات مجھ پہ الزام بھی لگائے جائیں گے؟ منہ بسورے، ناک سکوڑے وہ فاطمہ کو دیکھ کر اب کام کرنے لگا تھا۔ اس روز بھی اس نے وقت سے پہلے کام ختم کر لیا تھا۔ جانے سے پہلے اس کے ہاتھ سے ایک پرانا جیومیٹری باکس گرا تھا جو اس نے جلدی سے سمیٹ کر بیگ میں رکھا اور بھاگ گیا۔ اس کے جانے کے بعد کالی چینٹیوں کی ایک فوج تھی جو ادھر ادھر یہاں وہاں ہر طرف سے نکلتی جا رہی تھی۔ وہ بس یہی سوچ رہی تھی کہ اس سے پہلے کبھی ایک آدھ چونٹا بھی دیکھنے کو نہیں ملا تو اب اتنی لائن کہاں سے لگ گئی۔
اور گلی میں عظیم کہکہوں کا مالک اپنے اسکیٹنگ بورڈ پہ چڑھا بیگ کمر پہ ٹکائے اس منظر کو سوچتے طرح طرح کے کرتب دکھا رہا تھا۔ پورا گھنٹہ لگا تھا فاطمہ کو ان چلتے پھرتے حشرات کو لاشوں میں تبدیل کرنے میں، اور اس بل کا کھوج لگانے میں جہاں سے یہ امڑ امڑ کر نکل رہی تھی۔ وہ ایک چھوٹی سی ڈبیا تھی جس کے دانے پہ سوراخ تھا اور وہ سامان کے نیچے سے برآمد ہوئی تھی۔ ہمدان، اس کا فشار ہون بلند ہونے لگا، تو تم شرارت سے باز نہیں آؤ گے۔ اگلے دن جیسے ہی وہ آیا فاطمہ نے اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے۔ آپ مجھے پڑھانے سے باز آ جائیں، میں شرارتوں سے توبہ کر لوں گا۔ اب تو فاطمہ کو لگنے لگا تھا کہ اسے پڑھانے کا فیصلہ اس کی زندگی کا بھیانک فیصلہ تھا۔ امی ٹھیک کہہ رہی تھیں کہ چند ہزار اس شیطان نما انسان کو پڑھانے کے لیے ناکافی تھے، لیکن اب مسئلہ انا کا تھا۔ وہ کیسے پیچھے ہٹ جاتی؟ وہ پیچھے ہٹ جاتی، اسے پڑھانے سے معذرت کر لیتی تو وہ سمجھتا کہ وہ ڈر گئی ہے۔ اس ننھے منھے بچے سے ڈر تو وہ گئی تھی، لیکن ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کتنی سبکی ہوتی کہ وہ ایک چٹان بھر کے بچے سے ڈر گئی ہے۔ وہ تو کبھی نہیں ہوگا، لیکن میں تمہیں انسان بنا کر دم لوں گی۔ اس کے ہاتھ پیچھے باندھ کر ہی اس نے کتابیں اس کے سامنے کھول دیں۔ آج اس نے کچھ بھی نہیں لکھنا تھا، سب زبانی یاد کرنا تھا۔ سب یاد کر لینے کے بعد فاطمہ نے اس کے ہاتھ کھول دیے تاکہ وہ کتابیں سمیٹے اور گھر جائے۔ اس دن اس کا بہت حساس آرڈر تھا جو اسے مکمل کرنا تھا۔ وقت کم تھا اور کام سمٹنے میں نہیں آ رہا تھا، اسی لیے وہ ہمدان پہ مسلسل نظر رکھے ہوئے تھی کہ وہ کسی قسم کی گڑبڑ نہ کرے۔ وہ بڑی سعادت مندی سے اپنا سارا سامان سمیٹ کر جانے کے قریب تھا۔ مس ببل کھائیں گی؟ جیب میں ہاتھ ڈال کر اس نے جیسے ہی ببل نکالا، فاطمہ یوں اچھلی جیسے اس کی جیب سے ریوالور برآمد ہوا ہو۔ میں نہیں کھاتی ببل، اور کھاتی بھی ہوتی تو بھی مجھ پہ اتنا برا وقت نہیں آیا کہ تم سے لے کے کھاتی۔ اب جاؤ یہاں سے، مجھے بہت سا کام کرنا ہے۔ چلیں مت کھائیں، اتنا تو بتا دیں کہ میں یہ ببل کہاں پھینکوں۔ اپنے منہ سے ببل نکال کر اس نے ایک چھوٹے سے کاغذ میں لپیٹا اور اسے پھینکنے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا۔ اور سامنے کوڑے کا ڈرم ہے، اس میں ڈال دو۔ ایک کونے میں اس نے چھوٹا سا ڈرم رکھا تھا جس میں وہ کچرا ڈال دیتی تھی۔ سر ہلاتے اس نے دور سے ہی کاغذ ڈرم کی طرف اچھالا، اور جوں ہی وہ ڈرم میں گرا ایک شعلہ بلند ہو کر باہر گرا اور پاس پڑے اس کے تازہ بنائے واز سے جا ٹکرایا۔ ایک سیکنڈ کے اندر واز نے آگ پکڑ لی۔ فاطمہ بت بنی سب دیکھ رہی تھی، ہمدان کی پتلیاں بھی ساکت تھیں۔ اسے قطعاً امید نہیں تھی کہ یہ سب ہوگا، لیکن یہ سب ہو چکا تھا۔ اپنی پانی کی بوتل کھول کر اس نے سارا پانی اس پہ انڈیل دیا۔ آگ بجھ گئی لیکن واز تباہ ہو گیا۔ فاطمہ اپنی جگہ سے اٹھی، ہمدان کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف موڑا اور ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پہ جڑ دیا۔ مذاق کی ایک حد ہوتی ہے۔ اب تک جو تم نے کیا میں نے برداشت کیا، کیونکہ وہ بے ضرر حرکتیں تھیں، لیکن اب جو ہوا، پیسے والے ماں باپ کی بگڑی ہوئی اولاد، تمہارے نزدیک ہر بات مذاق ہے، دوسروں کا نقصان بھی شرارت ہے۔ میں نے کتنا وقت لگا کر وہ واز بنایا تھا، کتنے پیسے لگ گئے اس کا سامان خریدنے میں، کتنی محنت کی تھی میں نے، اور تم نے ایک چبائی ہوئی ببل گم سے اسے ہاک کر دیا۔ میرا وقت، میرا پیسہ، میری محنت ہاک کر دی۔ جملے کے اختتام تک اس کی آواز پھٹ گئی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے اور وہ وہیں ایک طرف کھڑی دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو دی تھی۔ ہمدان گال پہ ہاتھ رکھ کے بالکل فریز ہو گیا تھا۔ اس قسم کی شرارتیں اس کا معمول تھیں۔ اسکول میں بھی اس نے اپنے کلاس فیلوز اور ٹیچرز کے ناک میں دم کر رکھا تھا۔ کتنی بار اس کے والدین اس کا اسکول بدل چکے تھے اور کتنی بار وہ اسکول سے نکالا بھی گیا تھا، باوجود اس کے کہ وہ ایک بے حد ذہین اسٹوڈنٹ تھا۔ سب سے زیادہ زج اس نے ہمیشہ اپنے ٹیوٹرز کو ہی کیا تھا۔ وہ ایسی ویسی حرکتیں کر کے انہیں پہلے نہیں تو دوسرے دن تو بھگا ہی دیا کرتا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس کی ٹیوٹر مستقل مزاج ثابت ہو رہی تھی۔ نہ وہ اسے بھگانے کو تیار تھی، نہ خود بھاگنے کو، اور یہ بھی پہلی بار تھا کہ اس کی کسی شرارت پہ کسی کا ایسا نقصان ہوا تھا کہ وہ اس کے سامنے یوں رو دی تھی۔ وہ بالکل سانس روکے اسے روتے دیکھ رہا تھا، حلق میں جیسے کانٹے اگائے تھے کہ اس سے کچھ بولا تک نہیں جا رہا تھا۔ آئی ایم سوری، یہ سب کہتے اسے بے حد شرمندگی ہوئی تھی، اتنی کہ اس کا دل کیا کہ وہ بھی ہاک ہو جانے والے واز وقت، محنت اور پیسے کے ساتھ شامل ہو جاتا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ وہ بری طرح چلائی تھی۔ میں کہاں نہ جاؤ، تمہیں مجھ سے نہیں پڑھنا تو مجھے بھی تم جیسی افریت کو نہیں پڑھانا۔ ہمدان تیزی سے بیگ کاندھے پہ پہن کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ فاطمہ نے راکھ بنے واز کو ڈبڈبائی نظروں سے دیکھا اور پھر سے رونے لگی۔ اگلے دن وہ پورے وقت پہ پہنچ گیا تھا۔ اس دن اس کا لباس بالکل عام تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پہلی بار شیطان انسان کا بہروپ اپنائے تشریف لایا تھا۔ میں تمہیں واضح کہہ چکی تھی کہ مجھے اپنی شکل مت دکھانا۔ چٹان سا سخت لہجہ اس نے اپناتے انگارہ برستی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں بھولی تھی۔
اسی لیے میں شکل چھپا کر آیا ہوں. اس نے چہرے کو مکھوٹے میں چھپا رکھا تھا. میں تمہیں مر کر بھی نہیں پڑھاؤں گی. 2 ٹوک انداز. میں بھی مر جاؤں گا لیکن آپ سے ہی پڑھوں گا. ہر درم انداز. وہ ہالی ووڈ میں چلا جاتا تو آسکر جیت کر ہی دم لیتا. ٹھیک ہے تو مر جاؤ پھر، کیونکہ میں تمہیں پڑھانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی. مکھوٹا اس نے چہرے سے ہٹا کر ایک طرف گرا دیا تھا. سر جھکائے وہ زمین پہ ہی بیٹھا اپنے بیگ کے زپ سے کھیلنے لگا. پہلے دن جو سرے سے وہاں بیٹھنے پہ ہی رضامند نہیں ہوا تھا، وہ اب مزے سے زمین پہ بیٹھ گیا تھا. اس کا چہرہ افسردہ تھا اور وہ ہونٹ لٹکائے بالکل خاموشی سے سر جھکائے بیٹھا تھا. فاطمہ نے کنکھیوں سے اسے دیکھا تو اسے اس کی آنکھوں میں نمی واضح دکھائی دی. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. فاطمہ نے اس کا جملہ سنا کر دیا. میں نے ہمیشہ بہت لوگوں کو ستایا ہے، لیکن کبھی کسی نے مجھ سے اتنی نفرت نہیں کی کہ مرنے کی بد دعا دے دے، سوائے آپ کے. ضبط کی کوشش میں فاطمہ نے لب بھینچ لیے. اسے احساس ہوا کہ جو بھی تھا اسے یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. جتنا بھی وہ شیطان تھا تو بچہ ہی. اس نے آج تک کبھی کسی بچے سے اتنی سختی سے بات نہیں کی تھی. ممی بابا سے جب بھی میری شکایت کرتی کہ یہ بہت شرارتی ہے تو بابا ایک ہی بات کہتے کہ بچے شرارتیں کرتے، اچھلتے کودتے ہی سب سیکھتے ہیں. بابا ٹھیک کہتے تھے. میں نے اپنی شرارتوں اور مستیوں میں بہت کچھ سیکھا. آج یہ بھی سیکھ لیا کہ کوئی آپ کی شرارت سے اتنا بھی تنگ آ سکتا ہے کہ وہ آپ کی موت کی تمنا کرے. اپنی ہاتھ کی پشت سے رگڑ کر اس نے اپنے چہرے پہ پھیلنے والے آنسوؤں کو صاف کیا. فاطمہ کا دل جیسے ڈوب گیا. لیکن ایک بات بتا دیں بس، پھر بے شک مجھے مت پڑھانا. میں دوبارہ نہیں آؤں گا. آپ بھی سمجھنا کہ واقعی ہمدان مر گیا. اس کے دل کو کچھ ہوا. اگر میں مر جاؤں تو کیا آپ کو خوشی ملے گی؟ اس نے آنسو بہاتے اسے دیکھا تو فاطمہ نے سر نفی میں ہلایا. میں نے ایسا کبھی نہیں چاہا جو ابھی میں نے کہا. وہ اپنے کہے پہ پشیمان تھی. میں نے بھی ایسا کبھی نہیں چاہا تھا جو کل میں نے کیا. وہ بھی اپنے کیے پہ نادم تھا. میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا ہمدان. وہ نرم پڑی. میرا مقصد بھی آپ کو نقصان پہنچانا نہیں تھا میم. وہ اپنی غلطی تسلیم کر رہا تھا. فاطمہ نے سب سمجھتے جیسے اس بات میں سر ہی لایا. دونوں طرف سے حساب برابر ہوا تو چلو یوں کرتے ہیں کہ سب بھول جاتے ہیں جو تم نے کیا، جو میں نے کہا، اور ہم دوست بن جاتے ہیں. اٹھ کر اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی تھی، اتنے قریب کہ اس کی نم آنکھوں سے گرتے سبھی قطروں کو اس نے اپنی ہتھیلی میں چن لیا. ہمدان نے اس بات میں سر ہلایا اور نرمی سے مسکرا دیا. فاطمہ نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا جو ہمدان نے تھام لیا. لیکن پڑھوں گا میں اب بھی آپ سے ہی. میرے علاوہ تو اب تم کسی سے پڑھ بھی نہیں سکتے. وہ کھل کر مسکرا دی. ویسے اگر میں اتنا شاندار اسکرین پہ رو دوں اور یہی سب کہہ دوں تو ہالی ووڈ کی اگلی فلم میں مجھے کاسٹ تو کر لیا جائے گا نا. فاطمہ نے بے یقینی سے آنکھیں پھیلائیں. یہ ایکٹنگ تھی؟ سچ تھا، لیکن اگر میں ایسا رو دوں تو. فاطمہ نے گہری سانس خارج کی. سچ میں اس جیسا بچہ اس نے نہیں دیکھا تھا. یہ ان کی دوستی کا آغاز تھا. اس کا رزلٹ بہت شاندار آیا تھا. امی نے آگے ایڈمیشن لینے کی بات کی تو وہ خاموش رہی تھی. وہ امی بابا کی اکٹھے موجودگی کی صورت میں انہیں اپنے فیصلے کے بارے میں بتانا چاہتی تھی. یقیناً وہ ناخوش ہوں گے. خوش تو وہ بھی نہیں تھی لیکن مجبور تھی، بالکل ویسے ہی جیسے وہ مجبور تھے. ابا نے ایک رات اس کے کمرے کا رخ کیا تھا. تم یہ چھت پہ کیا کباڑخانہ کھول کر بیٹھی ہو؟ یہ سامان کیوں جمع کر رکھا ہے؟ جو کارٹن بھر بھر کر آئے دن سامان خرید کر لاتی ہو، اس کے لیے پیسہ کہاں سے لا رہی ہو؟ اسے کہیں سے تو شروع کرنا تھا، اور شروعات کے لیے پیسہ ایک بڑی حقیقت تھی. پیسہ اس نے میڈم شیریں سے ہی ادھار لیا تھا کہ وہ آرڈرز کی پیمنٹ ملنے پہ لوٹا دے گی، اور وہ یہ کام ساتھ ساتھ کر رہی تھی. بتدریج اتارنے والے بوجھ یکدم اتارنے والے بوجھ سے بہتر ہوتے ہیں. اس سے جھٹکا کم لگنے کا اندیشہ ہوتا ہے. میں نے کچھ آرڈرز لیے ہیں، انہی پہ کام کر رہی ہوں. اس نے یوں بتایا جیسے بہت عام سی بات ہو، جیسے وہ انہیں بتا رہی ہو کہ وہ کھانے میں اپنی پسندیدہ بریانی کھا رہی ہے. وہ ابھی اپنا من پسند ڈرامہ دیکھے گی، کچھ دیر آرام کرے گی، نہیں تو فون پہ بات. اتنی ہی عام سی باتوں کی طرح اس نے وہ ایک عام سی بات بھی کر ڈالی تھی. ابا یقیناً اس کی غیر حاضری میں اوپر گئے تھے جب وہ بازار سے مٹیریل اٹھانے گئی ہوئی تھی. اب وہ اکیلے ہی سامان خرید لاتی تھی. رشید نے اسے اپنے واقف کارڈ ڈیلر سے ملوا کر سارے تفصیلات سے آگاہ کر دیا تھا. وہ سب اچھے معقول لوگ تھے. اس کے کم عمر یا لڑکی ہونے کا کبھی فائدہ نہیں اٹھایا تھا. سب اسے پہچاننے لگے تھے اور اس کا مطلوبہ سامان باندھ کر رکشے پہ رکھوا دیتے تھے. گھر پہنچ کر رکشے والا ہی اس کا سامان اوپر ممٹی تک چھوڑاتا تھا. اب وہ بڑی کامیابی سے ہر کام خود کر رہی تھی. کبھی تھوڑی بہت مشکل پیش آتی تو وہ رشید کو کال کر کے ہی سب معلومات لے لیا کرتی تھی. تم یہ سب کر کے پیسہ جمع کر رہی ہو؟ ان کے سوال پہ وہ خاموش رہی تھی. نہ ہوں نہ ہاں.
اور اس پیسے سے تم میڈیکل کی تعلیم حاصل کرو گی۔ اسے لگا وہ بھی کہہ کے لگا کر اس پہ ہنس پڑیں گے۔ یہ سب دیوانے کا خواب ہے، اسے تنبیہ کریں گے۔ میڈیکل کی مہنگی تعلیم کے لیے روپیہ اکٹھا کرنا کیا اتنا آسان ہے؟ اگر اتنا آسان ہے تو لاؤ میں اکٹھا کر لاتا ہوں وہ چندہ جسے تم ڈاکٹر بن سکو۔ اس کے کام کرتے مگن سے ہاتھ تھمے۔ وہ جو لاپرواہ بنی اپنا کام کر رہی تھی مزید لاپرواہ نہ رہ سکی۔ ابا نے بڑی بات کر دی تھی، انہیں نہیں کرنا چاہیے تھی۔ چڑیا چونچ میں پانی بھر بھر کر کسی جگہ پہ اکٹھا کرے تو اسے گھڑا تو بھر سکتی ہے، لیکن دریا نہیں بہا سکتی۔ اور تم دریا بہانا چاہ رہی ہو میری بیٹی، یہ سب مت کرو۔ اس سے وہ نہیں ہو سکتا جو تم حاصل کرنا چاہتی ہو۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ وہ اس پہ ہنس دیتے، جی بھر کر مذاق اڑا لیتے، لیکن جاتے ہوئے اس کا شانہ تھپک کر اسے نیک خواہشات کی دعا دے جاتے۔ اتنا کہہ دیتے کہ انہیں اس کی محنت پہ فخر ہے، اس کی ہمت کے وہ قائل ہو گئے ہیں، اس کی بہادری پہ انہیں رشک آ رہا ہے کہ وہ اتنا اونچا سوچ سکتی ہے، اس اونچی سوچ کے لیے اتنی محنت کر سکتی ہے، اتنی طاقت سے حالات کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے کہا بھی تو کیا؟ ماں باپ تو بچوں کی ڈھارس ہوتے ہیں، حوصلہ اور ہمت بنتے ہیں، پھر ابا نے ایسے کیوں کیا؟ زندگی کو امید، رنگوں کا نام دینے والے اتنے نا امید اور بے رنگ کیوں ہو گئے تھے کہ اسے ہی بانٹنے تقسیم کرنے کا کام کر رہے تھے؟ یہ اس کے ابا نہیں تھے۔ شاید ایک تلخ حقیقت نے اب اس گھر کے لیے مزید کچھ نہیں کر سکتے تھے، انہیں تلخ بنا دیا تھا، لیکن وہ اپنی تلخی اسے تو منتقل نہ کرتے۔ وہ انہیں بتانا چاہتی تھی کہ چڑیا اپنی چونچ میں دن رات پانی بھرے، روزانہ بھرے، کئی ماہ بھرے اور کئی سال بھرے تو دریا نہ صحیح کوئی چھوٹا موٹا ندی نالا تو بہا ہی سکتی ہے۔ پھر ایسی پیاری معصوم چڑیا پہ قدرت بھی کچھ تو ترس کھائے گی، کچھ تو اس کا ساتھ دے گی، کچھ تو حالات اور سہولیات کو اس کی مدد کے لیے ہموار کر ڈالے گی، اور کچھ نہیں تو اس کے لیے قدرت میں موجود ہر شے دعاگو ہوگی کہ اللہ اسے کامیاب کرے۔ کیا قدرت بھی انسان جیسی بے رحم ہو جائے گی؟ نہیں، یہ بے رحمی کہ صرف بس انسان تک محدود ہے، لیکن وہ کہہ نہیں سکی۔ اس کی آنکھیں بھر آ گئی تھیں، ابا جا چکے تھے۔ اس کی پہاڑ جیسی ہمت جو بڑی دقتوں سے اس نے جمع کی تھی، کوئی ایک ہی ٹھوکر میں کنکر بنا کر وہ جا چکے تھے۔ اس کی تھوڑی سی بہادری کو کمزوری میں ڈال کر، عزم کو مٹی کر کے، آس کو یاس میں بدل کر اس کے ابا جا چکے تھے۔ وہ ساری رات روتے ہوئے گزری تھی۔ اس نے کوئی کام نہیں کیا تھا، اس کے غم نے اس کا سارا دن ضائع کر دیا۔ غم ایسے ہی ذہن اور دل کو ناکارہ بنا ڈالتے ہیں کہ انسان پھر کسی کام کا نہیں رہتا۔ اگلی صبح اپنے ریزہ ریزہ کنکریوں کو یکجا کر کے اس نے خود کو واپس چٹان بنایا تھا کہ کوئی اس کام کے لیے وہاں موجود نہ تھا۔ آہن اور فولاد بنی اپنا کام مکمل کرنے لگی تھی۔ کل سے اسے میڈم شیری کے اکیڈمی میں 2 نئے کورسز شروع کرنا تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنے آرڈر کو کسی حد تک مکمل کرنا چاہتی تھی۔ میں بڑی لڑکیوں کی ہینڈ میڈ جیولری کے ساتھ ساتھ بچیوں کی ریسائکلنگ کلاس لینا چاہتی ہوں، تاکہ وہ بچپن سے ہی جان سکیں کہ جو بیکار سمجھ کر پھینک دیا جاتا ہے اسے کارآمد کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ زندگی کے قدم قدم ہمیں یہی سیکھنے کی ضرورت ہے، پھر چاہے وہ چیزیں ہوں یا لوگ۔ لیکن اس کام کے لیے شاید ہی کوئی فیس بھرنے کو تیار ہو۔ ایک ناکارہ چیز پہ محنت کرنے کو کوئی باقاعدہ کیوں سیکھے گا، وہ بھی پیسے دے کر؟ ایک پہلو یہ بھی تھا جو وہ اسے دکھا رہی تھیں، اس قوم کی سوچ، اس قوم کی ذہنیت۔ ہر کام پیسے کے لیے نہیں ہوتا۔ یہ میری ہمیشہ سے خواہش رہی تھی اور اب میں اسے پورا کرنا چاہتی ہوں۔ 1 گھنٹے کی وہ 2 کلاسز لینے لگی تھی، لیکن پھر بھی نہیں تھکتی تھی۔ یہ سب ضرورت تو تھی ہی، لیکن شوق بھی تھا، اور شوق سے کیا کام کبھی تھکاتا نہیں ہے۔ میں نے 1-2 NGOs ڈھونڈی ہیں فاطمہ جو قابل اسٹوڈنٹس کی فیس بھرتی ہیں، وہ تمہارا رزلٹ دیکھ کر تمہاری فیس بھی پے کریں گی۔ اگلے دن میڈم شیریں اسے آفس میں بلا کر بتا رہی تھیں، کچھ تفصیلات بھی اس کے سامنے رکھی تھیں جو اس نے کھول کر نہیں دیکھی۔ ان کی بات پہ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ تھا۔ تم جو محنت کر رہی ہو اسے جاری رکھو، یہ رقم میڈیکل کی مہنگی کتابیں، نوٹس اور دیگر ضروریات پوری کرنے کے کام آئیں گی۔ فیس NGOs بھر دیں گی، لیکن اس کے لیے تمہیں ہر سال بہترین رزلٹ لانا ہوگا جو تم لے آؤ گی، اس کا مجھے یقین ہے۔ اپنے احساسات سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ اس بات پہ اسے خوش ہونا چاہیے تھا کہ اتنی بڑی مدد اسے ملنے جا رہی تھی، یا اداس کہ وہ مکمل طور سے اپنی مدد آپ نہیں کر سکی۔ ہم اس بارے میں سوچ سکتے ہیں فاطمہ، یہ ایک اچھی آپشن ہے جسے اپنانے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ وہ اس کے بجھے ہوئے چہرے سے یہی نتیجہ حاصل کر سکی تھی کہ اسے یہ بات بہت پسند نہیں آئی۔ اس نے سر ہلا دیا۔ پہلے مجھے اپنی قوت آزما لینے دیں، میں نہ کر سکی تو سہارا لوں گی میڈم۔ میڈم مسکرا دیں، وہ اس کا دل برا کر کے اس کی ہمت توڑنا نہیں چاہتی تھی۔
مکمل کیے گئے آرڈر کی رقم جلدی اسے مل گئی تھی۔ سرمایہ کی رقم نکال کر اس نے اپنا منافع گنا تھا۔ ایک ماہ میں وہ چند ہزار ہی صحیح لیکن کما چکی تھی۔ اپنی کمائی کا ہاتھ میں آنا ہی الگ بات ہوتی ہے۔ بند سرنگ کے دوسرے دہانے پہ رکھا پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا تھا۔ روشنی کی باریکی صحیح لیکن لکیر اب اسے نظر آنے لگی تھی۔ فاطمہ کی بہن کی شادی کی تیاریاں شروع تھیں، لیکن وہ ان تیاریوں کا حصہ نہیں بن سکتی تھی۔ اس کے پاس اس سب کے لیے بالکل وقت نہیں تھا۔ جو آپ کو ٹھیک لگے آپ شادی پہ بنوا لیں میرے لیے۔ امی کو عجلت میں جواب دیتے اس نے بابا کو دیکھا تھا۔ اسے بلی کو اب تھیلے سے باہر نکالنا ہی تھا۔ یہی مناسب وقت تھا، مزید تاخیر وہ نہیں کر سکتی تھی۔ میں اس سال کالج جوائن نہیں کر سکتی۔ دونوں حیران زیادہ اور پریشان کم ہوئے تھے۔ وجہ ان کے سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ایک سال ضائع کرنے سے میں اپنے خواب اور مقصد کے قریب ہو سکتی ہوں تو مجھے ایسا ہزارہ جان سے عزیز ہے۔ وہ دونوں سناٹے میں آ گئے تھے۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ ایسے چھوٹے موٹے کام کر کے جو تم بچپن سے شوق کی خاطر کرتی آ رہی ہو، تم اتنا پیسہ اکٹھا کر لو گی کہ میڈیکل جیسی مہنگی تعلیم افورڈ کر سکو گی؟ حماقت، سراسر حماقت۔ اگر یہ اتنا آسان ہوتا تو یہ کام ہم تمہارے لیے کر لیتے۔ ابا خاموش رہے اور امی نے جیب بھر کر غصہ نکالا۔ امی روایتی ماں تھی، نہ آگے دیکھا نہ پیچھے، اور بس بے عزت کر ڈالا۔ حماقت ہی صحیح، میں یہ حماقت کرنا چاہتی ہوں۔ بعض حماقتیں وقت کے ساتھ زندگی کے بڑے فیصلے ثابت ہوتی ہیں۔ رات کمرے میں سب موجود تھے، اسے لیکچر دینے اور یہ بتلانے کے لیے کہ وہ اپنی توانائی اور وقت ضائع کر رہی ہے۔ وہ اب کی باری خاموشی سے سنتی رہی۔ کچھ باتوں کے جواب وقت کے سپرد کر دینا دانائی ہوتی ہے، کیونکہ وقت کے جواب زیادہ زوراور اور لاجواب ہوتے ہیں۔ ایسے جواب پھر کوئی سوال، کوئی بہام اپنے آگے ٹھہرنے نہیں دیتے۔ دنیا عارضی تو اس کی تکلیفیں بھی عارضی ہوئیں۔ دنیا میں بہت بار وہ یہ سب خود کو سمجھاتی، کیونکہ کچھ باتیں ہمیں خود کو خود سمجھانا پڑتی ہیں۔ ہر بار کوئی حوصلہ بڑھانے ہمارے آس پاس نہیں ہوتا۔ ایسے میں ہمیں خود کو خود ہی تبکی اور میٹھا سا دلاسا دینا پڑتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا اور مخلص ناصح وہ خود ہوتا ہے۔ کالج کے ایڈمیشن ہو کر بند بھی ہو گئے، لیکن اس نے سب کے سمجھانے کے باوجود ایڈمیشن نہ لیا۔ وہ اپنے فیصلے پہ قائم رہی۔ سب کی باتوں کو سنا ضرور، لیکن کیا وہی جو اس نے سوچ رکھا تھا۔ جو وہ دیکھ سکتی تھی وہ کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی بڑی بہن کی شادی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے گھر میں خوش تھی، کیونکہ اسے بنا کسی محنت اور کوشش کے سب کچھ پلیٹ میں رکھ کر زندگی نے دیا تھا۔ جو بننا چاہا وہ بن گئی۔ اچھے خاندان میں رشتہ ہو گیا۔ شادی کے کچھ عرصے بعد ہی وہ مزید تعلیم بھی حاصل کرنے لگ جائے گی۔ یہ بات وہ جانتی تھی۔ اسے اسپیشلسٹ بننے کا شوق تھا اور وہ اس شوق کی ہر ممکن تکمیل کرے گی۔ اس کا سٹیٹس تبدیل ہوا تھا اور اس کے ساتھ عادات و اطوار بھی۔ ہر بیٹی کا اپنا نصیب ہوتا ہے، جیسے اس کا تھا، جیسے اس کی بہن کا تھا۔ ہر ماہ اس کے پاس کچھ بڑے اور کچھ چھوٹے آرڈر ضرور ہوتے تھے، جنہیں وہ پہلے سے کہیں زیادہ مہارت سے مکمل کرنے لگ گئی تھی۔ دن بدن کام میں نفاست اور نکھار آتا جا رہا تھا۔ اب وہ کم محنت میں بہتر کام کر کے اپنا وقت بچا لیتی تھی۔ بہت زیادہ محنت سے کہیں زیادہ ڈھنگ سے صحیح سمت میں کی گئی محنت زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ معاوضہ پہلے سے اچھا ملنے لگا تھا۔ اکیڈمی میں تنخواہ میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ جو بچیاں اسے کورس کر کے جاتی ہیں وہ اپنے مزید جاننے والوں کو بھی اس کے پاس بھیجتی۔ میڈم چاہتی تھیں کہ وہ ہینڈ میڈ چیزیں بنانے کی بجائے سلائی کا کام شروع کر دیں۔ اس میں کم محنت میں وہ بہتر کما سکتی ہے۔ اکیڈمی کو بھی زیادہ فائدہ ہونا تھا۔ زندگی میں ہر کام ہر کسی کے کرنے کا نہیں ہوتا۔ انسان کی مہارت اور عبوریت ایک خاص شعبے سے وابستہ ہو سکتی ہے، ہر شعبے سے نہیں۔ آپ بہت سے میدان مارنے کی کوشش کریں اور ناکام رہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ کسی ایک میدان کے کھلاڑی بن جائیں۔ سلائی سیکھنے کے لیے پہلے مجھے کسی بڑے ادارے میں کام سیکھنا پڑے گا، جس میں کچھ ماہ لگ جائیں گے۔ پھر بھی میں یقین سے نہیں کہہ سکتی کہ ماہر بن کر نکلوں گی۔ جس کام میں مجھے مہارت ہے ہی نہیں، اس کی مہارت میں کسی دوسرے میں کیسے پیدا کر سکتی ہوں؟ جو کام میں کر رہی ہوں وہ سیکھنے کی مجھے کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ میرے خون میں پہلے سے دوڑ رہا ہے۔ اسے یہ آئیڈیا بیکار لگا تھا۔ میڈم نے دوبارہ اسے ایسا کوئی مشورہ نہیں دیا تھا۔ اس ساری محنت اور کام کے دوران بھی وہ ہفتے اور اتوار کو پارک جانا نہیں بھولتی تھی۔ ہفتے اور اتوار کو اکیڈمی کا آف ہوتا تھا۔ یہی وقت پارک میں گزارتے، لوگوں کو دیکھتے، انہیں جانچتے اسے اچھا لگتا تھا۔ دنیا کے سب سے دلچسپ اور قابل مطالعہ شے انسان ہے۔ اسے بھی انسان کا مطالعہ مزہ دیتا تھا۔ پارک میں موجود مختلف چیزیں بیچتے، بچوں سے باتیں کرتے، وہ ہر بار ان سے یہی سیکھتی تھی کہ محنت میں کوئی آڑ نہیں، دکھ نہیں۔ وہ سب بچے جو اسے ملتے وہ فخر سے سینہ چوڑا کیے
اپنی جگمگ کرتی آنکھوں سے دنیا کو یہ پیغام دیتے تھے کہ ہم اپنا کماتے ہیں، ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ ان کا یہ پیغام اسے اچھا لگتا تھا۔ اس کام سے جڑے اسے 6 ماہ ہو چلے تھے۔ دن رات کا فرق مٹا کر اس نے یہ 6 ماہ گزارے تھے۔ اکیڈمی کے 4 گروپس وہ بھگتا چکی تھی۔ اس کو اکثر کام کی زیادتی سے کمر درد رہنے لگا تھا، اور کبھی کبھی وہ سوچتی کہ ابا کی طرح اس کی کمر کا کوئی موہرا ہل گیا تو اس تو کا اس کے پاس نہ کوئی جواب تھا نہ ہی حل۔ اپنے بٹنوں والے صندوق میں دبے پیسے نکال کر وہ دھیان سے گنتی تھی۔ ہر ماہ ان پیسوں میں اچھا اضافہ ہوتا تھا۔ 6 ماہ میں وہ ایک معقول رقم جمع کر چکی تھی۔ لوگ 1 ماہ میں اس سے کم محنت میں اس سے کہیں زیادہ جمع کر لیتے۔ شیطان کے حربے صدیوں سے وہی ہیں، وسوسے ڈالنا، بد دل اور مایوس کرنا۔ کچھ لوگ اسے زیادہ محنت کر کے بھی اتنا نہیں کما سکتے۔ سر پہ چپت لگا کر اس نے خود کو سرزنش کی، اپنی ناسک، اچھی ناسک، فاطمہ ناسک۔ ابھی اسے قریباً 6 ماہ مزید محنت کرنا تھی، جمع شدہ رقم سے بھی زیادہ رقم جمع کرنا تھی۔ اسے اسی شہر کے میڈیکل کالج میں داخلہ چاہیے تھا۔ دوسرے شہر میں کسی بھی میڈیکل میں داخلے کا مطلب ہاسٹل کا اضافی خرچہ تھا جو وہ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ ابھی 1 سال سے اسے رقم اکٹھی کرنے کے لیے محنت کرنا تھی۔ اگلے 2 سال اسے میڈیکل کالج میں ایڈمیشن کے لیے محنت کرنا تھی۔ زندگی اس کے لیے محنت کا دوسرا نام رہ گئی تھی۔ اور رات میں کالونی سے ملکہ مارکیٹ تک ناشتے کے لیے انڈے لینے گیا تھا۔ گاڑی اس نے پارکنگ ایریا میں کھڑی کرتے کسی نمبر پہ میسج کیا تھا اور موبائل گاڑی میں ہی چھوڑ کر وہ نکل آیا۔ اپنے لیے پیزا آرڈر کر کے وہ پیمنٹ کرنے کاؤنٹر تک آیا۔ اس وقت مارکیٹ میں معمول کا ہی رش تھا۔ پیمنٹ کر کے وہ بیکری سے نکل ہی رہا تھا جب باہر کھڑے گارڈ نے اس کے لیے دروازہ کھولا۔ اس کے بائیں ہاتھ میں ایک چھوٹے سائز کا برگر تھا جو وہ رغبت سے کھا رہا تھا۔ سموئل نے مسکرا کر اس کا اپنے لیے دروازہ کھولنے پہ شکریہ ادا کیا۔ دنیا کا ہر وہ محنتی شخص جو ڈھیروں محنت کے عوض ذرا سا کماتا ہے ہمارے شکریہ کا حقدار ہے۔ پچھلے 7 سالوں میں اس کی زندگی کا معمول بن چکا تھا کہ وہ سڑک پہ ملنے والے ہر کوڑا چننے والے مزدور، ریڑھی بان، گارڈ اور اسی قسم کے دوسرے محنت کشوں کو سلام کرتا اور ان کی خدمات کے صلے میں شکریہ ادا کرتا تھا۔ گاڑی کا لاک کھولتے اسے یاد آیا کہ ممی نے کافی کا جار بھی منگوا لیا تھا جو لینا وہ بھول گیا تھا۔ ہاتھ میں موجود بیگز وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ رکھ کر پھر سے بیکری کی طرف گیا۔ گارڈ نے اسے آتا دیکھ کر اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے۔ اس نے کافی کا مطلوبہ جار اٹھا کر پیمنٹ کی تو اس کی نظر گارڈ پہ پڑی جو برگر ختم کرنے کے بعد ڈونٹ کھا رہا تھا۔ آپ اپنے امپلائیز کا اتنا خیال رکھتے ہیں، یہ جان کر اچھا لگا۔ والٹ جیب میں رکھتے وہ کہہ رہا تھا۔ کاؤنٹر پہ موجود لڑکے نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میں باہر کھڑے گارڈ کی بات کر رہا ہوں جو بیکری آئٹم سے لطف اٹھا رہا ہے۔ ہماری خاموش خدمت کرنے والے کا اتنا حق تو بنتا ہے۔ نہیں سر، ہمارے ہاں ایسی کوئی پالیسی نہیں ہے۔ وہ تو ایک میڈم روز آتی ہیں، اپنے لیے کچھ خریدنے کے ساتھ باہر کھڑے گارڈ کے لیے بھی کچھ خرید لیتی ہیں، چاہے کوئی بھی گارڈ ڈیوٹی پہ موجود ہو۔ یہیں کالونی سے آتی ہیں؟ معلوم نہیں سر، 2 ہفتے ہو گئے، روز ہی آتی ہیں۔ خود کچھ نہ بھی لینا ہو گارڈ کے لیے ضرور لیتی ہیں۔ اپنا شاپنگ بیگ تھام کر شکریہ ادا کرتا باہر نکلا جب گارڈ نے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ سر، کیا آپ اس لڑکی کو جانتے ہیں جو آپ کو یہ باکس دے کر گئی ہیں؟ اب وہ گارڈ سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں بیٹا، کچھ دنوں سے جب بھی میری ڈیوٹی ہوتی ہے وہ یہاں آتی ہے، آپ ہی کی طرح شکریہ ادا کرتی ہے اور ڈبہ دے کر چلی جاتی ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ یہ وہی تھی، یہ اس کی ادا تھی، اتنا تو وہ اسے پہچانتا تھا، لیکن وہ تھی کہاں؟ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے موبائل نکالا جہاں اسکرین پہ ایک پیغام چمک رہا تھا۔ آخری بار جب میری بات ہوئی تو اس کے پاس موبائل نہیں تھا، پھر اس کے گھر کا نمبر بھی بدل گیا، اس کے بعد کسی کے پاس بھی اس کا کانٹیکٹ نمبر نہیں رہا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ کہاں تلاش کروں تمہیں اب؟ خدا کی اتنی بڑی دنیا پہ چھائے اس وسیع آسمان پہ چمکتے ستاروں کو دیکھتے اس نے سوچا۔ وہ بھی ایک ستارے کی تلاش میں تھا جسے وہ کئی سال پہلے کھو چکا تھا۔ کالج سے وہ کئی بار معلومات نکلوانے کی کوشش کر چکا تھا، لیکن ایڈمن سٹاف صاف معذرت کرتا تھا کہ وہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کی ذاتی معلومات کسی کو نہیں دے سکتے۔ یہ ان کی پالیسی کے خلاف تھا۔ تمام کلاس فیلوز میں سے کوئی بھی اس سے رابطے میں نہیں تھا۔ زمین تلے جا چھپی تھی یا سیڑھی لگا کر آسمان پہ چڑھ گئی تھی۔ وہ جہاں بھی تھی اس کی حدود سے نکل چکی تھی۔ پھر اچانک اسے کرنل سدھو یاد آ گئے تھے۔ ان کی ڈاکٹر بہو کا سوچ کر پھر سے اس کی سانس رک سی گئی تھی۔ وادی سوات کا قدیم نام اودیانہ تھا، مطلب گلستان۔
سکندر اعظم کے دور میں یہ سوستو کے نام سے جانی جاتی تھی، جو لفظ سویتا سے نکلا ہے، جس کے معنی سفید یا شفاف پانی کے ہیں۔ بعد میں اس کا نام سواد اور پھر سوات پڑ گیا۔ وہ کھانے کا آرڈر کر کے وہیں ایک بڑے ٹیبل کے گرد کرسیوں کو پھول کی پتیوں کی شکل میں رکھے بیٹھے تھے۔ ہوٹل میں سامان اپنے اپنے مختص کمروں میں رکھ کر فریش ہو کر وہ اب 1 بجے کھانا کھانے کام سے ہوٹل میں آئے تھے۔ عباد، سیرت اور تحریم گروپ اکٹھا تھا۔ کھانا تیار ہونے میں ابھی وقت تھا، سو وہ نے سوات کی تاریخ سنانے لگا تھا۔ اپنی زرخیزی اور حسن کی وجہ سے یہ سرزمین ہمیشہ حملہ آوروں کی دلچسپی کا باعث رہی ہے۔ مہاتما بدھ کی کئی سرگرمیوں کو اس علاقے سے منسوب کیا گیا ہے۔ سکندر اعظم کی فتوحات میں سے ایک یہ علاقہ بھی تھا۔ یہ کیسے پتہ چلا؟ سب دلچسپی سے سوات کی تاریخ سن رہے تھے۔ یوں تو تاریخ میں کسی کو دلچسپی نہیں تھی، لیکن چونکہ وہ اس کے علاقے میں گھوم پھر کر سب آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، سو اس علاقے کی تاریخ انہیں خود بہت کھینچ رہی تھی کہ اسے سنا جائے۔ منگلور جو اب سوات کا ایک مشہور گاؤں ہے اور منگورا سے بحرین کی طرف آتے ہوئے سڑک کی دائیں طرف واقع ہے، وہاں بہت سے آثار قدیمہ میں سکندر اعظم کے دور کی نوادرات دریافت ہوئی ہیں۔ 326 قبل مسیح سکندر اعظم ہندوستان پہ حملے کے لیے افغانستان کی طرف سے اسی علاقے سے ہو کر گیا تھا۔ اس وقت اس علاقے میں بدھ مت عام تھا۔ تو اسلام کب پھیلا یہاں؟ ویٹر سب سے پہلے رائتہ سلاد رکھ کر گیا تو وہ سب سلاد پہ ہی ٹوٹ پڑے۔ بھوک اب برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ان کے دیگر کلاس فیلوز آگے پیچھے کئی ریسٹورنٹس میں دکھائی دے رہے تھے۔ اسلام تو سلطان محمود غزنوی کے حملے کے بعد ایک افغانستانی سردار پیر ہوشال کی بدولت اس خطے میں داخل ہوا تھا۔ اشتہا انگیز خوشبو نے بھوک کو چمکا دیا تھا۔ اور والی سوات جن کا وہ وائٹ پیلس ہے، وہ کون تھے؟ عتیق کے سوال پہ وہ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر دونوں ہاتھوں کو سر کے پیچھے باندھ کر پرسکون حالت میں بیٹھ گیا۔ سوات کے علاقے میں ایک ہی کامیاب ترین حکمران گزرا ہے، میاں گل عبد الودود المعروف بادشاہ صاحب، جن کی خدمات قابل قدر ہیں۔ وہ بانی سوات ہیں جنہوں نے اس ریاست میں عدالتیں قائم کی، فوج اور پولیس کا انتظام کیا، تجارت کی جانب توجہ دی اور جاہلانہ رسوم کا خاتمہ کیا۔ ہاں، ان کے بعد ان کے صاحبزادے جہانزیب والے سوات بنے، مگر ان کی حکومت ویسی نہ تھی جیسی بادشاہ صاحب کی۔ کھانا آ چکا تھا، بڑی سی کڑھائی میں چکن کڑھائی سرو کی گئی، خستہ نان، سلاد، رائتہ، کولڈ ڈرنکس، سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ سوات کی مٹی میں سوندھی خوشبو، مکینوں کے ہاتھ کی لذت وہ کبھی نہیں بھولنے والے تھے۔ چائے نہ ہو جائے اب؟ رؤف نے کھانا ختم ہونے کے بعد سب کی جانب باری باری دیکھا۔ چائے ہم دریا کے کنارے بیٹھ کر پئیں گے، تحریم نے فرمائش کی۔ پھر تم لوگ نکلو، میں اور عباد بل پے کر کے آتے ہیں۔ وہ اور عباد کالج سے دوست تھے، اس کے بقول وہ میڈیکل میں آیا ہی عباد کی وجہ سے تھا۔ بل پے کرتے ہوئے اس نے وہاں کے چھوٹے کو ٹپ دینا چاہی تو اس نے لینے سے منع کر دیا۔ وہ باجی دے گئی ہیں۔ 9 لڑکیوں کے ٹولے میں سے وہ کس کی بات کر رہا تھا بھلا؟ اس نے ایک چمکیلا کاغذ دکھایا جس کی چمکیلی اس کی ڈیزائننگ میں گندی ہوئی تھی۔ عباد نے کاغذ الٹا کر دیکھا، اس پہ کوئی عبارت نہیں تھی، لیکن ڈیزائننگ بہت کمال کی تھی۔ وہ اسکارف والی باجی۔ اسکارف تو 9 میں سے 4 لڑکیوں کے سروں پہ تھا۔ رؤف ہنس دیا۔ عباد نے کاغذ لڑکے کو واپس کر دیا۔ یہ لڑکے کی عزت نفس کا محافظ تھا جس میں رقم لپیٹ کر لڑکے کو دی گئی تھی۔ عباد کو یہ طریقہ متاثر کر گیا۔ اچھا تو اب یہ بھی رکھ لے۔ رؤف نے کچھ چھوٹے نوٹ اس کی طرف بڑھائے، کندھا تھپکا اور آگے بڑھ گئے۔ اچھا تو والی سوات کے بعد اس علاقے کا کیا ہوا؟ بل دینے کے بعد وہ دونوں کالام روڈ پہ نکل آئے تھے۔ سڑک ڈھلوان تھی، سو وہ تیزی سے نیچے آ رہے تھے۔ 1947 میں جب پاکستان بنا تھا تو دیگر ریاستوں کی طرح ریاست سوات کا پاکستان سے الحاق کر دیا گیا تھا۔ پھر 1969 میں پاکستان کی بہت سی ریاستوں کی طرح سوات کو ضلع کی حیثیت سے مدغم کیا گیا۔ عوام کا خیال تھا کہ اب شاید مسائل کم ہوں گے، مگر کیا کم ہونا تھے، مسائل تو اور زیادہ ہی ہوتے گئے۔ وہ اب دریا کی جانب جاتے چھوٹا سا لکڑی کا پل پار کر رہے تھے، جو وہ دونوں جانب سے رسیوں کی مدد سے باندھا گیا تھا اور مقامی لوگوں سے دریا پار کرنے کے لیے استعمال کرتے تھے۔ عباد اور رؤف باقی رستے بھی سوات کے انتظامی مسائل پہ بات کرتے رہے تھے۔ چائے آرڈر کی ہے؟ وہ سب دریا کے کنارے بچھی چارپائیوں پہ بیٹھے تھے۔
پیر دریا کے ٹھنڈے پانی میں تھے۔ یہاں پانی کا بہاؤ کم تھا تو کئی ڈھابے کنارے پہ آباد تھے۔ لوگ دریا میں اترتے، چارپائیوں پہ بیٹھتے، فطرت کے حسن کا مزہ لیتے تھے۔ مری کے مقابلے میں یہاں اشیاء سستی ہیں۔ اتنے سستے کمرے مل گئے ہمیں جو مریخ میں آف سیزن میں بھی ممکن نہیں۔ سیرت نے بال کھولتے انہیں ہاتھ کی مدد سے ٹھیک کر کے پھر سے باندھ لیا۔ مری کے لوگوں کو چیزوں کی قیمت اور مارکیٹنگ کا اندازہ ہے، یہاں کے لوگوں کو نہیں ہے۔ ابھی تو گرمیاں ہیں، سیزن شروع ہوا ہے۔ سردیوں میں برف باری کی وجہ سے سب جام ہو جاتا ہے۔ مری میں تو سردیوں میں بھی ٹورسٹ آتا رہتا ہے۔ ان کے لیے تو کمائی کے بس یہی 6 ماہ ہیں۔ بڑی ہمت ہے ان لوگوں کی جو یہاں رہتے ہیں، ہمارے لیے تو حیات ممکن نہیں ہے۔ سائرہ نے سر تک ہاتھ لے جاتے انہیں سلام پیش کیا۔ تبھی رہبر 2 لڑکوں کے ساتھ چائے لے آیا تھا۔ آتے ہوئے جو ہم نے وہ ٹرالی دیکھی تھی نا، جس پہ بیٹھ کر لوگ دریا پار کر رہے تھے، میں نے اس پہ لازمی بیٹھنا ہے۔ یہ بات تحریم کو اچانک یاد آیا۔ وہ ہانسی خطرناک ہے، تم لوگوں سے نہیں بیٹھا جائے گا۔ رہبر پانی میں ہی کھڑے کھڑے چائے پی رہا تھا۔ پانی تیزی سے بہتے ہوئے پیروں کو یک ٹھنڈا کر رہا تھا۔ کبھی وہ ایک پاؤں پہ کھڑا ہو جاتا تو کبھی دونوں پہ۔ ایڈونچر کے لیے یہ محترمہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ تحریم سمیت سب تیار تھیں سوائے آنور کے۔ آپ نہیں بیٹھیں گی؟ اس کی طرف دیکھ کر رؤف نے پوچھا۔ انہیں ہائٹ فوبیا ہے، جواب عباد نے دیا تھا۔ اس نے سر ہلا دیا کہ اب کوئی مزید اسے اونچائی والی جگہوں پہ جانے کا نہ کہے۔ تم لوگ انجوائے کرو، میں نماز پڑھاؤں۔ چائے کا کپ ٹرے میں رکھ کر وہ دریا کے پتھروں پہ پنجوں کے بل بیٹھ کر وضو کرنے بیٹھ گیا۔ کیا ہو جائے گا اگر سفر میں نماز قضا کر لو گے تو؟ سب انجوائے کر رہے ہیں۔ سائرہ کے ٹوکنے پہ وہ بس مسکرا دیا۔ یہاں کہاں نماز پڑھو گے؟ ہما نے ارد گرد پتھروں پہ نگاہ دوڑائی۔ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، کہیں بھی پڑھ لوں گا۔ لڑکے جیب میں موبائل اور والیٹ لیے پھرتے تھے اور وہ ایک چھوٹی سی سفری جائے نماز بھی رکھتا تھا۔ پتھروں پہ بچھائی اور نماز شروع۔ وہ اندر سے متاثر ہو رہی تھی۔ کاش وہ بھی یوں کسی کی باتوں کی پرواہ کیے بنا سرعام نماز پڑھ سکتی۔ انسان پہ نماز کے معاملے میں بہت سستی طاری ہو جاتی ہے۔ وہ بھی ایسی سست تھی۔ سب اپنی گفتگو میں مگن کہہ کے لگا رہے تھے اور وہ کنکھیوں سے عباد کو نماز پڑھتے دیکھ رہی تھی۔ وہ کوئی مذہبی حلیے کا حامل لڑکا نہیں تھا، سادہ سے نقوش، کلین شیو، پینٹ ٹی شرٹ پہنے عام سا لڑکا۔ پینٹ کے پونچے فولڈ کیے، سر پہ رومال باندھے، وہ اتنا پرسکون سا نماز پڑھ رہا تھا جیسے اس ایک کام کے سوا اسے کوئی کام نہ ہو۔ آنکھوں کی ٹھنڈک، شاید ایسی ہی نماز ہوتی ہے۔ اسے رشک آیا۔ کبھی تم بہت عجیب بیہیو کرتے ہو عباد۔ سائرہ نے اس کے لوٹنے پہ دوبارہ سب میں شمولیت پہ ابرو اچکاتے ہوئے دیکھا۔ اچھا وہ کب؟ وہ یوں مسکرایا کہ جواب تو میں جانتا ہوں، لیکن پھر بھی تم بتا دو۔ ابھی جو تم نے کیا وہ کیا ہو جاتا اگر دوستوں کی بات سن لیتے؟ ضرور سنتا اگر وہ زیادہ اہم ہوتی۔ انسان وہی کرتا ہے جو اسے زیادہ اہم لگتا ہے۔ وہ پینٹ پہ لگی ہلکی پھلکی مٹی کو جھاڑ رہا تھا، لیکن انداز ایسا تھا کہ اس نے بالکل برا نہیں منایا تھا۔ وہ ایسی باتوں کا شاید عادی ہو چکا تھا۔ دیکھو یہ ایک فضول بحث ہے، مانا کہ تم بلکہ میں بھی نماز نہیں پڑھتا، لیکن جو پڑھ رہا ہے اسے روکنا نہیں چاہیے۔ تم سب سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی، آئی نور لیتی ہے، لیکن وہ تم سب کو یہ تو نہیں کہتی کہ تم سب بھی دوپٹہ کرو۔ اگر ہم غلط ہیں تو کم از کم اتنا ظرف تو رکھیں کہ یہ مان سکیں کہ ہاں ہم غلط کر رہے ہیں۔ الٹا جو ٹھیک کر رہا ہے ہم اسے ہی لتاڑنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رہبر کے چند جملوں پہ سب خاموش ہو گئے۔ وہ بہت منہ پھٹ مشہور تھا، اس کے بقول وہ صاف کو تھا۔ اب چلیں یہاں سے، کچھ اور بھی دیکھنا ہے یا نہیں؟ رؤف نے اٹھتے ہوئے کہا تو سب اپنی جگہ سے اٹھنے لگے۔ دھیان سے چلنا، دریا کی مٹی بہت نرم ہوتی ہے، پاؤں اندر ہی نہ دھنس جائیں کہیں۔ جہاں پتھر نہیں تھے وہ وہاں تاکید کر رہا تھا۔ وہی سب کا خیال رکھنے والی، آگے آگے ہونے والی عادت۔ اس رات وہ دیر تک کالام روڈ پہ ہی گھومتے رہے تھے۔ لڑکیاں تو یوں شاپنگ کر رہی تھیں جیسے پہلی بار کر رہی ہوں اور یہی آخری بار ہو۔ آئے نور بس چیزوں کو دیکھ رہی تھی، اس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں خریدا تھا۔ لڑکیاں شاپنگ کر رہی تھیں اور عباد، رؤف بھاؤ کرتے قیمتیں کم کروا رہے تھے۔ آپ نے کچھ نہیں لیا؟ رؤف نے اس کے خالی ہاتھ اور باقی سب کے شاپرز دیکھتے پوچھا۔ وہ بس ہولے سے مسکرا دی۔ جس بات کا وہ جواب نہیں دینا چاہتی تھی اس پہ بس مسکرا کر خاموش ہو جایا کرتی تھی۔ ایک سواتی شال سینٹر پہ رک کر اس نے ایک گہرے کالے رنگ کی سواتی شال خریدی تھی۔ تبھی اس نے بیگ کھولا اور اس کے بیگ سے عباد کو وہ دکھائی دیا، جس سے اسے اپنے ایک سوال کا جواب مل گیا تھا۔ اس نے عجلت بھرے انداز سے پانی گلاس میں انڈیلا اور نظریں اسکرین سے ہٹائے بغیر گلاس اذکار کو تھمایا۔ اس کی انگلیاں بڑی تیزی سے کی بورڈ پہ چل رہی تھیں۔ وہ چند سیکنڈ اپنی ماں کے اس انداز کو خائف ہو کر دیکھتا رہا اور پھر اپنے اور احبا کے مشترکہ کمرے میں آ گیا، جس کا دروازہ اس کے ماں باپ کے کمرے سے گزر کر ایک طرف کو تھا۔
وہ کارپیٹ پہ کتابیں بکھرائے کل کے ٹیسٹ کی تیاری کر رہا تھا جب احبا نے اس سے پانی مانگا تھا۔ احبا کو پانی دیتے ہوئے اس نے اس کے جسم کی حدت اور آنکھوں کی سرخی کو محسوس کیا تھا۔ ماما، احبا کو ٹیمپریچر ہے۔ وہ بھاگا ہوا ماں کے پاس گیا تھا۔ کیا ہوا میری بیٹی کو؟ وہ فوراً اپنا کام چھوڑ کر احبا کی طرف بھاگی تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں ماتھا چھو کر دیکھا تھا۔ وہ واقعی بخار میں پھنک رہی تھی۔ مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا ذکی؟ مجھے پہلے پتہ ہی نہیں تھا، میں تو اپنا ٹیسٹ یاد کر رہا تھا اور یہ سو رہی تھی۔ ابھی اٹھی ہے تو پانی دیتے ہوئے میں نے دیکھا۔ اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے اس نے بڑی معصومیت سے کہا۔ کل میری پریزنٹیشن ہے، اب میں وہ دیکھوں یا اسے؟ منہ میں بڑبڑاتے وہ اپنے کمرے کی جانب گئی۔ اپنے کمرے کے الماری سے دوائیوں کا ڈبہ نکالا اور اس میں سے سیرپ نکال کر 2 چمچ بھر کے اسے پلائے۔ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں اس کے بازو اور ماتھے پہ رکھیں۔ مجھے سائنس کی اسائنمنٹ سمجھ نہیں آ رہی ماما۔ کارپیٹ پہ الٹا لیٹے اس نے معصومیت سے اپنی ماں کو اپنی پریشانی بتائی۔ ذکی، ول یو پلیز شٹ اپ؟ وہ سخت جھنجھلاہٹ کا شکار تھی۔ کل میرا ٹیسٹ ہے ماما، وہ حد درجے بے چارگی سے ماں کو دیکھتے کہہ رہا تھا۔ اس میں اس کا کہاں قصور بنتا تھا کہ اسے ٹیسٹ میں شامل کورس سمجھ نہیں آ رہا تھا، یا اس کی ماں کی کل ضروری پریزنٹیشن تھی، یا اب احبا کو بخار ہو رہا تھا۔ لیکن ماما کو کون سمجھاتا جو سارا غصہ اس پہ اتار دیتی تھی؟ تو دفعہ ہو اور اپنے باپ کو فون کرو کہ جلدی گھر آئے۔ ماں کو تم لوگوں نے نوکرانی سمجھ رکھا ہے۔ تمہارے باپ کو تو جیسے ہوش ہی نہیں کہ گھر بار کی بھی کوئی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ جاب کرتا ہے نا، تو میں بھی جاب کرتی ہوں۔ وہ کما کر احسان نہیں کرتا۔ سبھی باپ کماتے ہیں لیکن سبھی مائیں نہیں کماتی، اس لیے یہ میرا احسان ہے کہ میں کما بھی رہی ہوں اور تم لوگوں کو بھی دیکھتی ہوں۔ جاؤ جا کر اپنے باپ کے منہ لگو، میرا دماغ مت کھاؤ۔ ہذیانی انداز سے چلاتے اس نے ارد گرد پڑی چیزوں کو اٹھا پٹا کرتے واپس کمرے کا رخ کیا۔ اسکار ایسے میں بالکل خاموش ہو گیا تھا۔ یہ پہلی دفعہ نہیں تھا کہ وہ یوں چلائی تھی۔ ایسے ہسٹریائی دورے اس کی ماں کو پڑھتے رہتے تھے۔ ایسے میں وہ بالکل خاموش ہو جایا کرتا تھا۔ وہ اس لیے بھی خاموش ہو جاتا تھا کہ اس کی ماں مزید مت چلائے۔ وہ اس سے زیادہ خود کے لیے ڈانٹ اور اپنے باپ کے لیے بے عزتی نہیں سہ سکتا تھا، لیکن اس کا خاموش ہو جانا بھی اس کی ماں کو خاموش نہیں کرا سکتا تھا۔ اسے جو بولنا ہوتا وہ بول کر دم لیتی تھی۔ مغلظات کا ایک طوفان اس کے باپ اور اس کے خاندان کی شان میں ہرزہ سرائی اپنی نادیدہ مظلومیت کے رونے۔ وہ بچپن سے ان کے درمیان اسی قسم کے جھگڑے ہوتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں اس کا باپ لب بھینچ کر ضبط کی کوشش کرتا، ممکن حد تک ہونے والی لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس کی ماں کو کوئی چپ نہیں کرا سکتا تھا۔ وہ نہ صرف چلاتی تھیں بلکہ کوسنے اور گالم گلوچ پہ بھی اتر آتی تھیں۔ پر کا کوا بنانا ان کی عادت بن چکی تھی۔ نتیجے میں اس کا باپ اسے گود میں لیے کمرے سے نکل جایا کرتا تھا۔ وہ دونوں کیوں لڑتے تھے اسے وجہ سمجھ نہیں آتی تھی۔ بچپن میں وہ ڈر سہم کر رو پڑتا تھا۔ اپنے غصے اور ناپسندیدگی کو بھی وہ رو کر آنسوں کی صورت باہر نکالتا تھا۔ پھر اس نے اپنے اندر اٹھتے وبال اور غصے کو خاموش رہ کر پینا شروع کر دیا۔ اسے لگتا تھا کہ اب وہ ڈھیٹ ہو چکا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ نرم اور حساس دل زمانے کی کتنی ہی سختی سہ لیں، وہ کبھی پتھر نہیں بن سکتے۔ ان کی حساسیت کم ہو سکتی ہے، مٹ نہیں سکتی۔ اور وہ ایک بے حد حساس بچہ تھا۔ کچھ وہ فطری حساس تھا اور کچھ ماں باپ کے جھگڑوں نے اس کی حساسیت میں اضافہ کیا تھا۔ جو وہ بڑا ہو رہا تھا اسے ان کے جھگڑوں کی نوعیت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ اس کی ماں میں قوت برداشت صفر تھی۔ وہ معمولی باتوں پہ بھی تانے تشنوں پہ آ جاتی تھی۔ اس سے کم میں وہ کم ہی بات کرتی پائی جاتی تھی۔ وہ بد اخلاق بھی تھی اور بد لحاظ بھی۔ اپنے کئی دوستوں کی ماؤں سے وہ ملا تھا، کوئی بھی ویسی نہیں تھی جیسے اس کی ماں تھی۔ وہ ماں کی نسبت باپ سے زیادہ قریب تھا، حتیٰ کہ وہ سوتا بھی انہی کے پاس تھا۔ اسے لگتا تھا کہ پاپا اکثر حق پہ ہونے کے باوجود صرف ان دونوں کی خاطر خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ کام ابھی کبھی اس کی ماں نے نہیں کیا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ پاپا ماما کی نسبت ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہر وہ کام جو کسی بھی بچے کے لیے اس کی ماں کرتی ہے اس کا باپ کیا کرتا تھا۔ اس کی ماں کو تو بس خود سے محبت تھی یا اپنے پروفیشن سے۔ شوہر، بچے، گھر، یہ اس عورت کی ترجیحات میں کبھی شامل نہیں رہا تھا۔ دن بدن اسے لگتا تھا کہ وہ ماں سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ ابھی بھی ماں کے اس طرح چلانے پہ اس نے اپنی کتابیں سمیٹیں اور کمرے سے نکل کر ٹیرس پہ چلا گیا۔ ٹیرس پہ نکل کر اس نے کتابیں ایک طرف ڈال دیں اور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگا۔ یقیناً میں ماما کا بیٹا نہیں ہوں، انہوں نے مجھے گود لیا ہے۔ ایک نیا خیال اس کے ذہن میں ابھرا تھا۔ لسنرز، سپاس گزار کی 3rd ایپیسوڈ کمپلیٹ ہو گئی ہے۔ اس کا نیکسٹ ایپیسوڈ جو ہے وہ سپتمبر میں آئے گا۔ ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔